السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مبارک ہو بہت بہت کہ الحمدللہ مرد غیور قید و بند کی صعوبتیں برداشت فرما کر کے اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بے شک جو حق بولتے ہیں ان پہ سختیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کیں وہ قوم آج بھی اپنی عزتوں کو نچوا رہی ہے، بہنوں بیٹیوں کو سکول کالج بھجوا رہی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تعلیم نہ اسلام کی ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ یہ ہماری عزتوں کو برباد کرنے کے لیے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کفار نے وضع کی تھی، اور اس نے یہ تعلیمی ادارے بنائے اور ہم نے اپنی عزتوں کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ دیکھیں آج ہماری عزتیں وہاں پہ کر کیا رہی ہیں۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کام ہمارے سارے شیطانوں والے ہیں۔ تو ان شیطانی اماج گاہوں تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے جتنے بھی آج محققین ہیں وہ کیوں چپ ہیں، کیوں خاموش ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں تو چادر چار دیواری میں رہنے کا حکم ہے۔ بلکہ اب یقین کیجئے کہ گھر میں رہنے سے عورت جنت کو پا لیتی ہے، اس طرح کی بشارتیں ہیں۔ یعنی کہ گھر میں جو عورت رہتی ہے قرآن و حدیث میں اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے کا حکم کہیں بھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ اللہ کے پیارے محبوب نے دیا، مگر ہم اپنی عزتوں کو پھر بھی نچوا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پیچھے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، مولوی حضرات بیٹھے ہیں، اور آگے بنت ہوا ناچ رہی ہے۔ تو اب خود سوچیں کہ یہ ڈانس کر دی پئی ہے، یہی مرد غیور نے نعرہ بلند کیا تھا کہ مسلمانوں اپنی عزتوں کو گھر میں لے آؤ۔ وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں۔ تعلیمات اسلامیہ کا نور اگر وہاں پہ ہوتا تو ہماری بہنیں بیٹیاں چادر چار دیواری میں ہوتی، گھر کی جنت میں ہوتی۔ بے شک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت کی خوبی یہی ہے کہ غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد سے نہ دیکھی جائے۔ تو یہی مرد غیور نے جب اپنے ایک پنجابی نغموں کے مجموعے میں کلام پڑھا کہ اپنی دین و سکولو ہٹالا ہے ہوتے ڈانس کر دی پئی ہے، تو پورا ملک سیخ پا ہو گیا، حکمران بھی متحرک ہو گئی کہ یہ کیا اس نے کہہ دیا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ہم جب غور کرتے ہیں تو یقیناً یہ عین حق بات انہوں نے فرمائی۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی عورت کو گھر سے باہر جا کر کے اس طرح کے امور سر انجام دینے کی اجازت نہیں فرمائی۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ آج جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ مگر مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس منہ سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیا عذر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا عذر پیش کریں گے، کیا کہیں گے کہ ہم لوگ یا رسول اللہ کلمہ تو آپ کا پڑھتے تھے مگر منمانی ہم اپنی کرتے تھے، ہم لوگ شریعت کے پابند نہیں تھے، اپنی طبیعت کے پابند تھے۔ تو ساتھیوں اپنے عزتوں کو گھروں میں لے آؤ یار۔ ہماری دادیاں پردادیاں انگوٹھا چھاپ تھیں اور وہ کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلی تھیں، بازاروں میں نہیں گئی تھیں، پارکوں میں نہیں گئی تھیں، ہے نا، کسی بھی سرگرمیوں میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا کہ جس میں شانہ بشانہ مردوں کے کام کرتی ہوں۔ یہ یہود و نصارہ کا نعرہ ہے،
ان کو اس چیز کا بخوبی ادراک ہے کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی غیرت ہے، مسلمانوں کی کامیابی مسلمانوں کی عزت ہے، اور مسلمانوں کی دنیا کے اوپر تسلط اگر ہے تو وہ ان کی عورتیں شرم و حیا اور چادر چار دیواری میں صوم و صلات کی پابند رہتی ہیں۔ مگر انہوں نے یہ تعلیمی ادارے جب عام کیے تو آج ہم نے دیکھا کہ ہر طرف بربادی ننگا ناچ رہی ہے۔ آج ہماری عزتیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ڈگریاں لے کر کے ہر اس ادارے میں پہنچ چکی ہیں کہ ہماری روح کام چاہتی ہے، بلکہ پڑھتے 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 وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تک بن جاتی ہے، مگر جب اس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے، ان کے احکامات کے، ان کے فرمان علی شان کے کٹہرے میں لایا جائے تو عورت حاکم بھی نہیں بن سکتی۔ مطلب کہ اس کافر کی تعلیم کی انتہا بھی تباہی ہے۔ تو ساتھیوں غور کیجئے، ہماری بہنیں بیٹیاں آج اسکول کالج کی تعلیم پا کر کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پر وہ نہیں پہنچ پائیں؟ ہماری دادیاں پردادیاں ان پڑھ جنہیں آج انگوٹھا چھاپ کہا جاتا ہے، وہ تو صوم و صلات کی پابند تھیں، اپنے سسر، جیٹ اور دیور سے بھی پردہ کرتی تھیں، مگر آج ہماری عزتیں کنواریاں کیا کر رہی ہیں؟ غیروں کے ساتھ کس طرح کے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ خود کو ہم لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں اور تعلیمات اسلامیہ کی دھجیاں بھی ہم خود ہی اڑا رہے ہیں، اور یہی اس مرد غیور نے پیغام دینے کی کوشش کی، مگر بہت سے شر پسند عناصر انہوں نے اس غیرت کو جگانے والی باتوں کو پسند نہیں کیا۔ حالانکہ اتنے گندے اور بیہودہ ڈانس اور نغمے اور گانے انٹرنیٹ میں موجود ہیں کہ حکمران اگر ان کو سنیں تو میرے خیال سے اگر ان کی شرم ہو، تھوڑی بہت غیرت ہو، تو وہ ڈوب کے مر جائیں، مگر وہ چل رہے ہیں، ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ مگر ایک ایسا شخص، ایک ایسا مرد غیور جس نے امت مسلمہ کو اس کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنی عزتوں کو گھروں میں رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ عورت اگر چھپ کے نماز گھر میں، جی ہاں چھپ کر گھر کے کسی آخری کوٹری میں نماز ادا کر لے چھپ کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے عورت کا جنت میں جانا، مگر کافر کی تعلیم نے ہماری عزتوں کو آج نیلام کر دیا۔ اکبر الہ آبادی بھی کیا خوب فرما گئے، بنت ہوا چمکی نہ تھی انگلش، جی ہاں سکول و کالج سے جا بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو آج دیکھیں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں بچا کہ جو ہماری عزت وہاں پر، جی ہاں جو ہماری عزت وہاں پر سکول کالج کی ڈگری لے کر نہ پہنچی ہو۔ کوئی بھی ادارہ گیا، کوئی بھی ادارہ آپ ذہن میں آ گیا، اس کو سوچیں، غور کریں، وہ ہماری عزتوں کی تشہیر کرنے میں پیش اگر ہوا ہے تو وہ سکول کالج کی ڈگری پیچھے اس کے کاربند ہے۔ ہر طرف، ہر ادارے میں ہماری عزتیں پہنچ چکی ہیں، جن کو چادر چار دیواری کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دیا، اس کو پسے پشت ڈال کر ہم لوگوں نے اسلام کی دھجیاں اڑائیں، اسلام کو قتل کر دیا، اور ہر اس شخص کے در پہ ہو گئے جس نے ہماری غیرت کو جگانے کی کوشش کی۔ جی ہاں ساتھیوں، حسن اقبال چشتی سبحان اللہ تعالیٰ، آپ نے ملت اسلامیہ کا پرچم اپنے نغموں کے ذریعے بلند کیا، اور ہم نے اس کا پرچم بلند ہوتا دیکھتے ہوئے اس کے در پہ ہو گئے۔ اس کو ہم لوگوں نے شر پسندی کا تغمہ دے دیا، جس کو سونے کے پانی، جس کو چاندی اور ہیرے جواہرات کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کی تحریروں کو رقم کرنا تھا، سونے چاندی میں تولنا تھا، ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ یہ ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جب تک عام نہیں ہوں گی، ہماری عزتیں کبھی بھی پردے میں واپس نہیں آئیں گی۔ خدا را اپنی عزتوں کو گھروں میں لے آئیں اور قرب قیامت کی نشانیاں بننے سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔